الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو رب تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائی۔ یہ کتاب اندھیروں میں روشنی، غم میں سکون، گمراہی میں سیدھا رستہ ہے۔ اس کی آیات روحانی بیماریوں کی دوا ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ رحمت و برکتوں کا خزانہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ذرا سوچئے، صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اتنا مختصر سا لفظ اور اتنا اجر۔ اگر کوئی آدمی پوری سورت یا پورا پارہ پابندی سے پڑھے تو بتائیے کتنا اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثواب صرف معنی سمجھ کر پڑھنے پر موقوف نہیں، کیونکہ الف لام میم جیسے حروف مقطعات کا معنی مطلب نہ صحابہ کو معلوم تھا، نہ آج ہمیں معلوم ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ ہم ان کا صحیح مطلب اور معنی جان سکیں، لیکن پھر بھی ان کی تلاوت پر یہ اجر ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت چاہے ہم سمجھ نہ بھی پائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہو پاتے۔ افسوس ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن میں کئی گھنٹے موبائل میں اور دنیاوی کاموں میں، بلکہ فضول، بے مقصد، بیکار اور لایعنی کاموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے۔ حالانکہ صرف ایک پارہ یا آدھا پارہ یا ایک پابندی سے تلاوت کر لی جائے، سینکڑوں نیکیاں نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کبھی بھی قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہ کریں۔ کچھ صورتیں زبانی یاد کر لیں، جیسے سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ رحمان وغیرہ، تاکہ چلتے پھرتے، سفر میں یا فارغ وقت میں بھی تلاوت کر سکیں۔ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، گھروں میں برکتیں لاتی ہے۔ جو دل قرآن سے آباد ہوتا ہے وہ گندگی، حسد اور بغض سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔